الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 تین آیتیں تلاوت کی ہے۔ سورہ تحریم مدنی سورہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مدنی سورتوں کے اندر زیادہ خطاب مومنین سے ہے، اور مومنین کو اعمال کے اوپر ابھارا جاتا ہے، احکامات، فقہی مسائل اور جماعت بندی، سمع اور اطاعت، اور پھر جماعت جو مومنین کی ہے ان کے اندر واضح فرق جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ سچے مومن کون ہے اور جھوٹے مومن کون ہے، ایمان کے دعوے میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ پہلے ان آیات کو دیکھتے ہیں۔ اس میں خطاب ہے مومنین سے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو، نارن آگے جہنم سے۔ کچھ مقامات تو قرآن مجید کے اندر ایسے ہیں جس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ویسے تو پوری کتاب غور و فکر کی ہے۔ جیسے سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے۔ اب اس آیت کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ۔ تو غور و فکر کی بات ہے کہ اللہ کیوں ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ؟ ایمان تو وہ لے آئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ جس ایمان کا انسان
اقرار کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، اس کو پھر عملی میدان میں ثابت کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کے اندر بھی اور سورۃ الحجرات کے اندر بھی اسی طرح سورہ المومنون کے اندر، سورۃ توبہ کے اندر، سورہ البقرہ کے اندر کئی صورتوں میں یہ مضمون بیان کیا ہے کہ ایمان صرف زبان کے اقرار کو نہیں کہتے ہیں، ایمان دل میں اتارنا ہوتا ہے۔ یعنی ایمان لاؤ یقین کے ساتھ، ایسا ایمان لاؤ کہ جو ایمان قبول کیا ہے اس کے اندر شک اور تردد نہ ہو، اس کا عملی مظاہرہ کرو۔ اور وہ کس طرح سے ہے؟ مال اور جان لگا کر، اس راہ میں تکلیفیں برداشت کر کے، اور جو کچھ اللہ کہہ رہا ہے وہ مان لو، اور جس سے منع کیا ہے اس سے منع ہو جاؤ۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگے جہنم سے بچا لو، اس کا انتظام کر لو، اس کی فکر کر لو۔ وقودها الناس والحجارہ، اس آگے جہنم کا ایندھن جو ہے وہ انسان ہے اور پتھر ہے۔ یعنی جو آگ لکڑیوں کے بجائے پتھر سے جلے گی وہ کتنی شدید آگ ہوگی، اس کی شدت کتنی ہوگی، اور اس آگ کے اندر اس انسان کو رہنا ہے۔ اور پھر مختلف صورتوں میں، سورۃ نساء کے اندر، سورہ حج کے اندر، سورۃ الاعراف کے اندر، سورہ فاطر کے اندر، سورہ محمد کے اندر، مختلف صورتوں میں پھر اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں وضاحت کی ہے۔ اس کا جو لباس ہوگا وہ بھی جہنم کی آگ ہی کا ہوگا۔ 70 گز کی زنجیروں کے اندر اس کو جکڑ دیا جائے گا، آنکھوں سے اس کو اندھا کر دیا جائے گا، اس کے سر کو جو ہے وہ لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا، کوٹا جائے گا، اس کے سر پہ کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا، اور اس شدید عذاب کے اندر جب اسے ڈالا جائے گا اور اسے پیاس لگے گی اور یہ پکارے گا تو اتنا کھولتا گرم پانی اس کو دیا جائے گا کہ جب چہرے کے قریب لائے تو اس کے چہرے کو بھون ڈالے گا، اور جب وہ یہ پیے گا اندر جائے گا تو ان کے آنکھوں اور آنکھڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ اور وہ آگے جہنم اس کے دل پر حملہ کرے گی، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، اس کے کھال کو جلا کے بالکل جب ختم کرے گی تو اللہ دوبارہ دوسری کھال اس کے اوپر چڑھا دے گا، لیذوق العذاب، تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکے۔ اور سورہ ابراہیم کے اندر آتا ہے کہ یہ شدید سختی جو جہنم کی ہوگی اس کے اوپر، یاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت، یہ ایسا سمجھے گا کہ عذاب اتنا سخت ہو گیا، سختی اتنی زیادہ ہے کہ بس اب مرا اور اب مرا، اب موت آئی، اب موت آئی، لیکن اللہ فرماتا ہے موت نہیں آئے گی، اس کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ ثم لا يموت فيها، وہاں پھر موت نہیں آئے گی، اس کو ہمیشہ اس کو زندہ رہنا ہے، ایک کھال جلے گی اور دوسری اللہ چڑھا دے گا۔ اب اس کے بارے میں سمجھنے کے لیے میں اور آپ غور و فکر کریں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے
تو گناہ کی اصل جو ابتدا ہوتی ہے نا وہ حب دنیا سے ہوتی ہے اور غفلت، یہ دو چیزیں ہیں۔ انسان جب آخرت سے غافل ہوتا ہے اور دنیا کی محبت اس کے دل میں آتی ہے، اس کے بعد سلسلہ گناہ، معصیت، شرک، کفر، نفاق، یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، کالے داغ دل پہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حب دنیا اور کراہیت الموت، یہ نفاق کی سب سے بڑی نشانی حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العزت نے، جیسے سورۃ النحل کے اندر آپ دیکھیں تو جو لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں ان کا ذکر ہے، ذالک بأنہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ وأن اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ فرمایا یہ عذاب اللہ کا جو غصہ ان کے اوپر بڑھکا ہے، جو اس سے پہلی آیت کے اندر، پچھلی آیت کے اندر گزرا ہے، فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب علیم عظیم، یہ عذاب عظیم، یہ اللہ کا غصہ جو ان کے اوپر بڑھکا ہے، یہ کیوں؟ ذالک، اللہ فرماتا ہے یہ بأنہم، اس لیے کہ یہ لوگ استحب الحیات الدنیا علی الآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ دنیا کا مستقبل، سٹیٹس، اپنا سٹیٹس، اپنی اولاد کا سٹیٹس، دنیا میں فخر، زیب و زینت، پیسہ کمانا، دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ بیان فرماتا ہے، اللہ کا یہ فیصلہ اس کے اوپر صادر ہو گیا، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ کے نزدیک ایسے لوگ کافروں کے لسٹ میں لکھے جاتے ہیں اور ایسے لوگ کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہم سمجھ لیں اس بات کو، یعنی خواہ اپنے آپ کو غفلت میں نہ ڈالے، اس لیے کہ مرنا تو ہے۔ اگر ہم کہہ دیں یار کوئی بات نہیں، یہ کوئی بات نہیں، اسی نے تو غرق کر دیا، ہمیں تباہ کر دیا، دنیا بھی پریشان، آخرت بھی پریشان ہو گئی، کہ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یعنی اسی وقت انسان اللہ کا نافرمان بنتا ہے جب وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے، ہلکا سمجھنے لگتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ حب دنیا جو آتی ہے انسان کے دل میں اور آخرت سے جو غفلت پیدا ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا تھا، کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ کتاب آپ کے طرف نازل کی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی خیر اور برکت والی کتاب ہے۔ اس کتاب کے نزول کا مقصد لیدبروا، اسلام کو لام علت کہتے ہیں، یہ اس لیے اللہ نے اتاری ہے یہ کتاب تاکہ یہ لوگ اس کے اندر غور و فکر کرے، تدبر کرے، اور تدبر کے بعد اس کتاب سے نصیحت لے کہ اللہ نے کیا اس کے اندر میرے لیے رکھا ہے، کیا کہا ہے مجھے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی، آپ بھی غور و فکر ہم کرتے ہیں، صبح سے شام، شام سے صبح، 24 گھنٹے ہمارے گزر جاتے ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو اٹھا کے اس میں غور و فکر کرتے، تدبر کرتے؟ جائزہ لیں، ہم سب اپنا جائزہ لیں۔ یہ تدبر نہیں ہے کہ میری تقریر ہے تو تقریر کے لیے میں ایک موضوع تیار کر رہا ہوں، قرآن میں نے اٹھا لیا، پروگرام کے لیے میں نے اٹھا لیا، کسی سے مناظرہ ہے اس کے لیے اٹھا لیا، کسی سے بحث مباحثہ اس کے لیے اٹھا لیا، میری کوئی ضرورت ہے کسی بھی وجہ سے، اس کے لیے کوئی آیت ڈھونڈنے کے لیے میں نے قرآن اٹھا لیا، نہیں۔ یہ پوری کتاب شروع سے آخر تک ہدایت کے لیے، نصیحت لینے کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، احکامات پہ عمل کرنے کے لیے اور نواہی سے بچنے کے لیے،
ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پہ تدبر کرتے ہیں؟ اس لیے قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ کیا وجہ ہے؟ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، یا تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو تالے کیوں لگتے ہیں؟ تالوں کی وجہ بھی تو قرآن بیان کر رہا ہے نا۔ اسی آیت کو دیکھیں سورۃ النحل، آگے فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ تالا لگا دیا ہے۔ یہ تالا کیوں لگا ہے؟ یہ تالا اس وقت لگا ہے جب ہم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی، جب دنیا سے محبت ہمارے دلوں کے اندر آبسی ہے۔ دنیا ضرورت ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، تو مسافر کھاتا بھی ہے، مسافر پیتا بھی ہے، مسافر سواری بھی استعمال کرتا ہے، مسافر کے اندر جو ہے حرکت بھی ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، اپنے منزل کی طرف وہ جا رہا ہوتا ہے، ضروریات زندگی وہ اپنی جتنی ہوتی ہے وہ پوری کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن میں اور آپ، ہماری زندگی جو ہے نا وہ ایسی رہی نہیں۔ معذرت کے ساتھ، چونکہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں بھی کوئی آپ سے زیادہ بہتر نہیں ہوں، شاید آپ مجھ سے بہتر ہو، ہم سب کی یہ حالت ہے کہ ہم دنیا پہ مر مٹنے والے لوگ، دنیا سے محبت کرنے والے لوگ۔ ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم قرآن پوری 24 گھنٹے کے اندر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اٹھا کے اس کے اندر غور و فکر کرے، تدبر کرے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ دنیا کی زندگی میں اگر ہمیں سکون چاہیے تو وہ اسی کتاب سے ہمیں ملے گی، اگر نہیں تو سکون نہیں ہے۔ یہ کتاب کا، اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، زندگی پریشان کر دوں گا، اللہ فرماتا ہے جو میرے کتاب کے تعلیمات سے اعراض کرے گا۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ یہ یہود سے کہا، نصرانیوں سے کہا، ہندوؤں سے کہا، یا مشرک قوم سے کہا۔ ہر وہ شخص جو اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، ہندو ہو، یا اپنے آپ کو مومن کہتا ہو، جو بھی اللہ کی کتاب کے تعلیمات سے اعراض کرے گا اس کی زندگی دنیا کی پریشان ہوگی، اور آخرت میں اللہ اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائے گا، اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، پھر اس سے وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ یہ غافل لوگ ہیں آخرت سے، اللہ کی کتاب سے غافل لوگ ہیں۔ تو سزا کیا ملی؟ سزا یہ ملی کہ اللہ نے دل پہ مہر لگا دی۔ اکڑ خان، بڑے اکڑ خانی ہے تمہارے اندر، اللہ کی بات کی طرف تم رجوع نہیں کرتے ہو، عاجزی نہیں پیدا کرتے ہو، تدبر نہیں کرتے ہو اس کتاب کے اندر، فکر نہیں ہے تمہیں غفلت کے اندر ہو، ٹھیک ہے پھر ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ فرمایا دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، آنکھوں پہ پردے لے آتے ہیں، اور کانوں کے اندر بھی مہر لگا دیتے ہیں۔ اب کان ہوتے ہوئے، سنتے ہوئے، پھر بھی وہ نہیں سمجھتا ہے، سمجھتا نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ فرماتا ہے اس کے سامنے کتاب بیان ہوگی لیکن بیچ میں پردہ ہوگا، سمجھ اس تک نہیں پہنچے گی۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آپ دیکھیں یہ مضمون، فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ یہ دنیا کے عاشق، یہ حب دنیا والے لوگ، یہ آخرت سے کراہیت کرنے والے، پھر آخرت کو اہمیت نہ دینے والے، اے نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، پڑھنے والا کون ہے؟ اللہ کا نبی۔ مجھ جیسا گناہگار نہیں، اللہ کا نبی۔ آپ جیسا نہیں کوئی، اللہ کا نبی پڑھ رہا ہے۔ فرمایا جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اے نبی
ہم آپ کے اور ان کے درمیان جو آخرت پر یقین اور ایمان اعتماد نہیں کرتے، ان کے درمیان ہم ایک ایسا پردہ حائل کر دیتے ہیں مستورہ، جو نظر تو نہیں آ رہا ہے لیکن وہ پردہ ہوتا ہے، وہ قادر مطلق ذات یہ کر سکتا ہے۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، فرمایا ہم ان کے دلوں پہ پردے لے آتے ہیں، دلوں پہ، اور فرمایا ان کے کان میں ہم بوجھ پیدا کر دیتے ہیں جو اونچا سنتے ہیں۔ کتاب بیان ہو رہی ہے، کئی اور خیالات میں ہے، کسی اور سوچ و فکر میں ہے، یا بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مجھے سنا رہا ہے، اور مزید ضد میں آ جاتا ہے کہ تو مجھے سنا رہا ہے، پھر مجھے سیدھا کر کے یہ دیکھ لے۔ ارے بھائی، اللہ کی کتاب ہے، تیری نصیحت کے لیے، تیری ہدایت کے لیے، تیری آخرت بچ جائے تو جہنم سے بچ جائے تو جنت میں چلا جائے، لیکن وہ نہیں، وہ پڑھان بن جاتا ہے، وہ ضد کرتا ہے، وہ انادی بن جاتا ہے، وہ غصے میں آ جاتا ہے، اس کے دنیائی مفادات ہوتے ہیں، اس کی انا ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنی بیماریاں انسان کے اندر پڑی ہوئی ہے، کسی کی ایک بیماری، کسی کی دوسری بیماری۔ یہ امراض جب قلوب کے اندر ہوتے ہیں، ان یفقہوہ، وہ کتاب نہیں سمجھتا ہے، پہلے دل کو صاف کرنا ہوتا ہے، اس دل میں اللہ کو بسانا ہوتا ہے، اس دل میں آخرت کی فکر پیدا کرنی ہوتی ہے، اس دل کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہوتا ہے، پھر جا کے یہ دل صاف ہوتا ہے۔ اور جب یہ دل صاف ہوتا ہے، قرآن کی ایک آیت جب اس کے سامنے بیان ہوتی ہے، بالکل اسی طرح قرآن اس کی مثال بیان کرتا ہے، جیسے زرخیز زمین پہ پانی برستا ہے، بارش ہوتی ہے، پانی برستا ہے، اور وہ زمین جو ہے لہلہا اٹھتی ہے، سبزہ آ جاتا ہے اس کے اندر۔ لیکن جو بنجر زمین ہوتی ہے، جو بیکار زمین ہوتی ہے، اس زمین پہ جتنا بھی بارش ہو جائے، جتنا بھی پانی اسے مل جائے، وہ فصل نہیں اگاتی ہے، فصل کے قابل نہیں ہوتی ہے وہ۔ تو اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے اس کتاب مجید کے اندر، اگر یہ صورت بنی اسرائیل ہم دیکھ لیں تو تھوڑا سا آگے دیکھے، اللہ فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ۔ اے انسان، اس دنیا کی تاریخ ٹٹول کے دیکھ کہ نوح علیہ السلام کے بعد، قوم نوح کے بعد کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا ہے۔ کس انتظار میں ہو کہ اللہ اپنی سنت پہ عمل کرے، تمہیں تباہ کر دے، تم پہ بھی عذاب آ جائے؟ یہ تو اللہ کی سنت ہے، اس سنت کے انتظار میں ہو تم۔ فرمایا وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور اللہ تو اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے والا کافی ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو صرف انسان پر وہ اتنا مہربان ہے کہ اس کے مہربانی کی وجہ سے اللہ نے یہ ساری چیزیں بیان کر دی کہ میں نے تمہارے ساتھ کرامن کاتبین مقرر کیے جو تمہارا سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ انسانوں، یہ زمین جو ہے قیامت کے دن یہ تمہارے اوپر گواہی دے گی۔ انسانوں، تمہارا اپنا جسم تمہارے اوپر گواہی دے گا، تمہارے یہ اندام جسم کے عضو تمہارے اوپر گواہی دیں گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ یہ انسان سمجھ جائے کہ بچنا اس کا مشکل ہے۔ جس زمین پہ گھوم رہا ہے، یہ زمین جو ہے یہ بولنا شروع کر دے گی، گواہی دے گی۔ جس جسم کے ساتھ یہ گھوم رہا ہے، یہ جسم، یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ کھال، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، ایک ایک چیز، سورۃ النور دیکھے، سورۃ یاسین دیکھے، سورۃ حامیم سجدہ دیکھے، ان تین صورتوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ چیز اللہ نے بیان کر دی۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ساری شہادتیں ایک طرف، سب سے بڑی شہادت اللہ کی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے کے لیے کافی ہے، کسی اور کیمرے کی ضرورت نہیں ہے۔ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اس نے دنیا میں تمہیں بسایا اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اگر سے انسان ہے وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ،
لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ محفوظ کر رہا ہے، ساری چیزیں سیف ہے اس کے پاس۔ اور ایک دن سورۃ الکہف کے اندر اللہ فرماتا ہے کتاب منشور کی صورت میں اس کے سامنے میں رکھ دوں گا کہ یہ تیری کتاب پڑھ لے، اور جب وہ کتاب کو دیکھے گا تو پھر یہ افسوس کرے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، کیسا عمل نامہ ہے، میرا ہر چھوٹا بڑا عمل، ہر چیز اس کے اندر ہے، جو میں نے کہا، جو میں نے سنا، جو میں نے کیا، جو میں نے کھایا، جو میں نے پیا، ہر چیز، میرا لوگوں کے ساتھ طریقہ سلوک رویے، ہر چیز اس کے اندر ہے، آنکھوں کی خیانت، ناک کان کی خیانت، زبان کی خیانت، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ انسان حیران ہو جائے گا یہ تو عجیب کتاب ہے، لیکن پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے، پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ چیخے گا، پھر چلائے گا کہ اللہ مجھے واپس لوٹا دے، مجھے واپس لوٹا دے، اب میں اپنی اصلاح کروں گا۔ اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، دنیا میں کیا اتنی زندگی میں نے نہیں دی تھی کہ تم سمجھنا چاہتے تو سمجھ لیتے، اللہ کی کتاب سے نصیحت لے لیتے، لیکن وہ زندگی تو تم نے ضائع کر دی، اور اب تم کہتے ہو کہ مجھے دوبارہ لوٹا دو۔ کلا، اب دوبارہ لوٹانا نہیں، مہلت ختم ہو گئی ہے۔ تو دیکھیں یہ تو ایک مہلت ہے، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70، کسی کو 80، کسی کو 90۔ ہم میں سے ہر آدمی انتظار میں کہ موت آئے تو میں صحیح ہو جاؤں، اس سے پہلے صحیح نہیں ہوں گا میں۔ یعنی آپ دیکھیں نا، ایک 30 سال کا نوجوان لڑکا اگر وہ یہ اپنے دل کے اندر سمجھ بیٹھا ہے کہ میری عمر 60 سال کی ہوگی تو پھر میں نیک ہو جاؤں گا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو 60 سال کا ہے وہ کس چیز کے انتظار میں ہے، جو 70 سال کا ہے وہ کس چیز کے انتظار میں، جو 80 سال کا ہے وہ کس چیز کے انتظار میں، اور جو 100 سال کا ہو گیا وہ کس چیز کے انتظار میں۔ ذرا غور و فکر کی بات ہم سوچیں، غور و فکر کریں، یعنی اپنے آپ کو خود ہم دھوکہ دے رہے ہیں، جس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ مجھے مرنا ہے، یوم الحساب ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اور وہاں قرآن مجید نے پھر مثالیں بیان کر دی ہے کہ وہاں رشتے ناطے تو نہیں چلتے، وہاں دعوے زبان کے تو نہیں چلتے۔ سورۃ بقرہ کے اندر دیکھیں، سورۃ حج کے اندر دیکھیں، ایک لائن سے سب کو اللہ نے لگا دیا ہے، مومنین، یہود، نصرانی، مجوسی، سب کو ایک لائن سے لگا دیا ہے۔ اللہ کوئی ناموں سے غرض نہیں ہے کہ تم کس جماعت میں ہو، نام تمہارا کیا ہے، دعویٰ تمہارا کیا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارا اللہ پر کتنا ایمان، آخرت پہ ایمان، عمل تیرا کیا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کے یہاں تو بس یہ ایک چیز ہے۔ اور پھر سورۃ تحریم کے اندر اللہ نے مثالیں بیان کر دی کہ دیکھو یہ نوح علیہ السلام ہے، یہ لوط علیہ السلام ہے، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن ان کے تحت، ان کے نکاح میں ان کی بیویاں تھی، جب انہوں نے خیانت کی اللہ کے احکامات کے اندر تو ٹھکانہ کیا ہوا، ٹھکانہ جہنم کی آگ۔ اس وجہ سے وہ نہیں بچ سکے کہ یہ نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، یہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہے۔ دوسری طرف دیکھو فرعون کی بیوی ہے، فرعون کی بیوی ہے، فرعون جیسا کافر جس کو اللہ نے دنیا کے طاغیوں اور باغیوں کے لیے، دنیا کی پوری انسانیت کے لیے اللہ نے اس کو عبرت کی نشانی بنائی ہے، اس کی بیوی جب ایمان لے آئی تو اللہ رب العزت نے اس کا مقام جنت کر دیا۔ اللہ کو تو یہ غرض نہیں ہے کہ آپ کی جماعت کون سی ہے، آپ کا رشتہ کس سے ہے، اللہ آپ کے ایمان کو دیکھے گا، آپ کے عمل کو دیکھے گا کہ اللہ کے خوف سے آپ کا دل نرم ہوتا ہے یا نہیں، اللہ کے خوف سے آپ کی کھال نرم ہوتی ہے یا نہیں، اللہ کے خوف سے آپ کی زبان صحیح ہوتی ہے یا نہیں، اللہ کے خوف سے آپ کے کان صحیح ہوتے ہیں یا نہیں، اللہ کے خوف سے آپ کا پورا جسم صحیح ہوتا ہے یا نہیں، اللہ کے خوف سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے ہیں، آپ گناہوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں یا نہیں، آپ نیکی کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی کتنی عزت کر رہے ہیں، کتنی اس کی قدر کر رہے ہیں، اس کا وقار آپ کے دل میں کتنا ہے، اس کی محبت آپ کے دل میں کتنی ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کا رشتہ اللہ سے کتنا ہے، کتنا گہرا رشتہ ہے آپ کا۔
اگر نہیں ہے تو بہرحال یہ دیکھیں یہاں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ فرماتا ہے آگے، من کان یرید العاجلۃ، جو دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتا ہے، دنیا کو یہاں دیکھے العاجلۃ کہا، کیوں العاجلۃ کہا؟ کیش، آج ہم سب کیش سے محبت کرتے ہیں، یار آخرت کس نے دیکھی ہے؟ دنیا میں اگر میں ننگا ہوں، دنیا میں میری بے عزتی ہو جائے، دنیا میں میری اولاد جو ہے نانے شبینہ کے لیے ترسے، اور دنیا میں میرے پاس کچھ نہ ہو، تو آخرت کس نے دیکھی ہے یار؟ دنیا میں ہی کر لو۔ فرمایا من کان یرید العاجلۃ، جو دنیا کا ارادہ رکھتا ہے، اور یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، بہت بڑی مہربانی ہے۔ انسان کے دل میں سب سے زیادہ جو لالچ ہوتی ہے وہ عزت کی ہوتی ہے، کہ میں عزت سے رہوں، میری بے عزتی نہ ہو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ دنیا کماتے ہیں نا، اور ان کے پاس بہت دنیا ہے لیکن ان کے پاس عزت نہیں ہوتی، ان کے پاس عزت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جو دین کا کام کرتے ہیں وہ مٹی کے اوپر کیوں نہ سوتے ہو اور سوکھی روٹی کیوں نہ کھاتے ہو، لیکن تاریخ گواہ ہے ان کی عزت ہے دنیا کے اندر، پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے ان کی عزت۔ اس لیے کہ اگر وہ زمین کی مٹی پر رہتے سوتے ہیں اور سوکھی روٹی کھاتے ہیں، لیکن وہ چوری نہیں کرتے ہیں، وہ ڈکیتیاں نہیں کرتے ہیں، وہ حرام نہیں کھاتے ہیں، وہ کسی کو اذیت نہیں پہنچاتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتے ہیں، وہ کسی کو گالی نہیں دیتے ہیں، وہ نیکی کے پیکر ہوتے ہیں، ان سے دنیا، ان کی زندگی سے دنیا سکون میں ہوتی ہے۔ اس لیے لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں کہ یہ غریب ہے لیکن شریر نہیں ہے، یہ موذی نہیں ہے، یہ مضر نہیں ہے، یہ دنیا والوں کے لیے کرامت شخص ہے، اس لیے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ تاریخ میں ان کے نام ہوتے ہیں۔ بلال حبشی کیا تھا؟ افشا کے رہنے والے، بڑے بڑے ہونٹ، کالا، بڑی ناک، کوئی خوبصورتی اس کے اندر نہیں تھی، ایک غلام تھا، پیسہ اس کے پاس نہیں تھا، لیکن تاریخ آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بلال میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ مجھ سے آگے آگے تم جنت میں جا رہے ہو۔ اب مقام تو اس کے دیکھیں، یہ وہ صحابہ کرام ہے، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک شہزادہ تھا، لیکن اسلام میں آنے کے بعد اس کے جسم کے اوپر جو روزانہ ایک نیا جوڑا پہنا کرتا تھا، اب اس کے جسم پہ ٹاٹ ہے، ٹاٹ لپیٹا ہوا ہے۔ تو ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم آخرت کے لیے کام کریں گے اور پھر ہم حویلیوں کے اندر رہیں گے، ہم جو ہے محلات کے اندر رہیں گے، ہم نرم گرم بستروں کے اوپر رہیں گے، دنیا کی عیاشیاں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اور آپ قرآن کے تقاضے پورے کرے، احکامات پہ عمل کرے، جیسے قرآن ہمیں سے کہہ رہا ہے، اس میں تدبر کرے۔ اس کے بعد اگر دولت ملتی ہے، سب کچھ بادشاہی دے دی، بہت بڑی بادشاہی دے دی، کہ اللہ کی مہربانی ہے، لیکن اس حال میں بھی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ اس کے لیے کچھ کیا نہیں ہے انہوں نے، ان کی ساری جد و جہد، ان کی ساری کوششیں وہ آخرت کے لیے تھی۔ اور مثال ہمارے سامنے ہے، یوسف علیہ السلام بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے جو ہے قافلہ لے گیا، مصر میں فروخت ہو گیا، عزیز مصر کے یہاں غلامی کی زندگی گزاری، وہاں سے تہمت لگا، تہمت سے جیل میں گیا، جیل سے اللہ نے اٹھا کے بادشاہی کے تخت پہ بٹھا دیا۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اس نے تو کچھ نہیں کیا دنیا کے لیے، دنیا کمانے کے لیے تو اس نے کچھ نہیں کیا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہاں وہ محسن تھا، وہ مخلص تھا، وہ اللہ کے ساتھ، اپنے ذات کے ساتھ وہ مخلص تھا، وہ دین کا کام کر رہا تھا، جیل میں بیٹھ کے بھی یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک ہی فکر ہے، توحید کی دعوت، نیکیوں کی دعوت، پھر اللہ دے دے اس کی مرضی ہے۔ تو فرمایا من کان یرید العاجلۃ، جو تم میں سے دنیا کا ارادہ رکھتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، فرمایا ان میں سے جس کو ہم چاہیں گے نا، جتنا چاہیں گے وہ دے دیں گے، دنیا دے دیں گے۔ یہ بھی اللہ نے نہیں کہا،
کافروں کے اندر بھی غریب لوگ ہوتے ہیں، مشرکوں کے اندر، نافرمانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، اور امیر بھی ہوتے ہیں ان کے اندر، مومنوں کے اندر بھی امیر ہوتے ہیں لیکن کم، اور غرباء زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اس کی تقسیم ہے، جس کو وہ دے دے۔ تو فرمایا ہم جتنا چاہیں گے، فیہا ما نشاء لمن نرید، جس کے لیے ہم جتنا چاہیں گے وہ دے دیں گے دنیا میں، ثم جعلنا لہ جہنم، تو آگے آپ دیکھیں، لیکن وہ یہ سن لے کہ اگر اس کا ارادہ دنیا کا ہے، یہ ارادوں پہ ہے کہ میرا ارادہ کیا ہے، کس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، آخرت کے لیے یا دنیا کے لیے؟ اگر میں دنیا سے غافل اور آخرت کے لیے کوشش کر رہا ہوں تو یقینی طور پہ مجھے آخرت ملے گی، اور اگر میں آخرت سے غافل ہوں گے اور دنیا کے لیے کوشش کر رہا ہوں تو جو اللہ چاہے گا وہ دے دے گا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، مذمت کیا ہوا اور دھکے دے کر اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ کس شخص کو؟ جو دنیا کا ارادہ رکھتا ہے۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، وسعی لھا سعیھا، اور صرف ایسا ارادہ نہیں زبان کا، جیسے ہمارے اندر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، یار میں تو اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، میں تو اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، لیکن کسی گناہ سے وہ منہ نہیں پھیرتا ہے۔ ایک خوف تو یہ بھی ہے نا، اللہ سے بڑا خوف ہے میرے دل کے اندر، لیکن گناہ کرتا ہے۔ اللہ سے بڑی محبت ہے مجھے، لیکن نیکی کا کام نہیں کرتا ہے۔ تو ایک تو اس قسم کا دعویٰ ہے۔ تو ایک شخص کہے کہ میں آخرت پر تو میرا پکا ایمان ہے، دنیا تو فانی ہے، لیکن کوششیں دنیا کے لیے، آخرت کے لیے صفر کچھ نہیں۔ یہ جھوٹ ہے، ہم اپنے اس اقرار اور دعوے کے اندر جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے صرف ارادے کی بات نہیں کی اللہ نے، فرمایا من اراد الآخرۃ وسعی لھا سعیھا وہو مؤمن، چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کتنی کمپلیٹ بات اللہ نے بتا دی ہے کہ مومن ہو، عقیدہ شرک سے پاک ہو، آخرت پر یقین رکھتا ہو، اس کے لیے اس کا ارادہ رکھتا ہو، اور پلس صرف ارادہ نہیں رکھتا ہو، وسعی لھا سعیھا، اور اس کے لیے بھرپور کوشش بھی کر رہا ہو، بھرپور کوشش کر رہا ہو۔ تو فرمایا فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششوں کی اللہ قدر کرتا ہے، ان کی کوششوں کی اللہ قدر کرتا ہے، اس کو ضائع نہیں کرے گا اللہ رب العزت۔ ایک دن آنے والا ہے کہ ضرور اللہ رب العزت ان کو بدلا دے گا۔ تو یہ اصل میں امتحان ہے ہم لوگوں کا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ایمان کے دعوے کے بعد۔ ہے دعویٰ ایمان کا، ہے دعویٰ کہ ہم آخرت کی بات مانتے، رسول کی بات مانتے، قرآن کی بات مانتے، لیکن جو عملی میدان ہے نا وہاں پہ یہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ پہلے میں نے آپ سے کہا کہ میرا اللہ جانتا ہے میں اس معاملے میں نفاق سے کام نہیں لیتا ہوں، بالکل سچائی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جو باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں سب سے پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں، کمزور ہوئے، یہ لیے ہمیشہ میں جب دیکھتا ہوں کہ دنیا میرے اوپر اتنی حاوی ہے، میں اپنے رب سے کہتا ہوں تم منافق تو نہیں ہو گئے ہوئے، یہ تو نفاق کا ایمان ہے۔ آپ لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ میں ان باتوں کو بالکل اپنے دل پہ نہ لیں۔ میں نہ آپ کو منافق سمجھتا ہوں، دنیا کا بہترین لوگ آپ کو سمجھتا ہوں، بہترین لوگ سمجھتا ہوں، لیکن میں کیا کروں کہ اللہ کی کتاب مجھے کہتی ہے کہ یہ ایمان نہیں ہے جو ہمارا ایمان ہے۔ جب تک یہ ایمان دل میں نہیں اترا، جب تک ہم عملی میدان کے اندر نہ آئے، جب تک ہماری زندگی قرآن اور سنت کے مطابق نہ ہو، آپ یقین جانیں یہ جھوٹا ایمان ہے، ہمارے منہ پہ اللہ مار دے گا۔ موت سے پہلے یہ بھی اپنی اصلاح کر لوں، آپ بھی سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت